ایک روز میرے دوست عمیر نے مجھے کال کر کے بلایا۔ جب میں اس کی بیٹھک میں پہنچا تو وہاں عمیر کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی جو کہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر عمیر نے بتایا کہ یہ عورت میری جاننے والی ہے اور اس کے بیٹے کو پولیس نے بلا وجہ چرس کے کیس میں پکڑ لیا ہے۔ اسے چھڑوانے کے سلسلے میں یہ ہم سے مدد چاہتی ہے۔ میں نے عمیر سے کہا، تم جانتے ہو اب میں پریس سے متعلق نہیں ہوں، اس لیے شاید اب میں کوئی مدد نہ کر سکوں۔ یہ سن کر عورت رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں بڑی امید لے کر عمیر کے پاس آئی تھی۔ عمیر مجھے کہنے لگا، عاصم، یہ عورت مجھے بہت عزیز ہے۔ اگر میں آپریشن کی وجہ سے بستر پر پڑا نہ ہوتا تو تمہیں تکلیف نہ دیتا، لیکن اب یہ کام تمہیں کرنا ہے ہر حال میں۔ الغرض میں نے یہ کام کرنے کی حامی بھر لی اور عورت سے پولیس اسٹیشن، پولیس اہلکار اور کیس کے بارے میں ساری تفصیل لینے کے بعد وعدہ کیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو کل آپ کا بیٹا آپ کے پاس ہوگا۔ اسی شام میں نے اپنے کچھ جانے والوں سے مشورہ کیا اور کل کے لیے پلاننگ کر کے رات کو سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ پھر عمیر کی کال آ گئی اور اس نے بتایا کہ اس عورت کے کچھ لوگ آئے ہیں اور بے جا پریشر ڈال رہے ہیں، تم وہاں چکر لگاؤ۔ میں چونکا، اس معاملے میں پڑ چکا تھا، اس لیے مجبوراً جانا پڑا۔ عمیر سے اس عورت کے گھر کا پتہ لینے کے بعد میں وہاں پہنچا تو اس کے گھر کے افراد 3 بیٹیاں اور ایک چھوٹے بچے کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ عورت نے بتایا کہ کچھ لوگ آئے تھے جو کہ اسی محلے میں رہتے ہیں اور ہمیں یہ گھر چھوڑنے کے لیے دھمکا رہے تھے۔ میں نے سوچا اتنے چھوٹے کیس کی بنا پر کوئی کسی کو کیسے دھمکا دے سکتا ہے، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے چیک کرنے کے لیے باتوں میں جان لیا کہ یہ لوگ کسی حد تک روک ہیں۔ یہ عورت اپنے خاوند کو 4 سال پہلے چھوڑ چکی ہے، جبکہ سب سے چھوٹا بیٹا بھی بمشکل 2 سال کا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ یہ عورت اور اس کی بڑی بیٹی سونیا چھپا کر کام کرواتی ہیں۔ ایسے لوگوں سے مجھے سخت نفرت ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ جب میں نے سونیا سے چھوٹی لڑکی شمائلہ کو دیکھا تو میرے دل میں بھی اس کو چھوڑنے کی خواہش ابھری۔ شمائلہ کی ماں ایک منجھلی ہوئی عورت ہے، اس نے شاید میرا ارادہ بھانپ لیا۔ کہنے لگی، اگر تم میرے بچوں سے ملنا چاہو تو سونیا کے ساتھ والے کمرے میں اکیلی لیٹی ہے، اس سے گپ شپ کر لو۔ میں سونیا کے کمرے میں گیا تو وہ لیٹ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ سونیا اس انداز سے لیٹی تھی کہ کسی کا بھی دل بے ایمان ہو سکتا تھا۔ وہ سائیڈ رخ لیٹی تھی اور اس کی قمیض چوتر سے نیچے تھی۔ اس کے سیکسی چوتر غضب ڈھا رہے تھے۔ اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ اسے اپنے بھائی کے پکڑے جانے کا ذرا بھی افسوس ہے۔ میں اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم اپنے بھائی کی کوئی فکر نہیں؟ تو کہنے لگی، وہ میرا بھائی نہیں، بس میری ماما کا کچھ لگتا ہے اور ہمارے ساتھ رہتا ہے، لوگ اسے ہمارا بھائی ہی سمجھتے ہیں۔ میں نے سونیا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا تو وہ پکے ہوئے پھل کی طرح میری جھولی میں آ گری۔ پھر وہ کافی دیر میری گود میں بیٹھی، مجھ سے اپنے گھر کی باتیں کرتی رہی۔ وہ باتیں کرتی رہی اور میرا پوری طرح اکڑ چکا تھا۔ وہ اس کی گان کے بالکل درمیان میں تھا۔ وہ صاف طور پر میرا محسوس کر رہی تھی، پھر بھی میری گود سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، بلکہ بار بار اس انداز میں ہلتی تھی کہ میرا اس کی گان میں گھسنے کی کوشش کرتا۔ جب میں وہاں سے آنے لگا تو کہنے لگی، عاصم، آپ کیسے آدمی ہو؟ میں اتنی دیر تک آپ کی گود میں بیٹھی رہی اور تم نے میرے ممے تک نہیں چھوئے، کیا بات ہے؟ میں تمہیں اچھی نہیں لگی؟ میں نے کہا، میں صاف گو شخص ہوں، اس میں شک نہیں کہ تم بلا کی سیکسی ہو، پر سچ یہ ہے کہ میں تمہاری چھوٹی بہن شمائلہ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگی، نہیں عاصم، وہ ابھی چھوٹی ہے۔ میں نے کہا، نہیں، تمہیں چھوٹی لگتی ہے، اس کے ممے تمہارے مموں سے بڑے ہیں اور چوتر کی موٹائی بھی تم سے زیادہ ہے۔ کہنے لگی، جو بھی ہے، ابھی تک اسے کسی نے نہیں چودا۔ میں نے کہا، میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، اگر انکار ہے تو کوئی بات نہیں، بہرحال تمہارا کام ہو جائے گا۔ اگلے دن میں نے طاہر کو تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن سے چھڑوا کر گھر بھیج دیا۔ یہ جمعرات کی شام تھی۔ میں عمیر کے گھر اس کے پاس تیمارداری کے لیے بیٹھا تھا کہ عمیر کے موبائل پر ایک کال آئی۔ بات کرتے ہوئے عمیر کو کسی نے بتایا کہ عاصم بھی میرے پاس بیٹھا ہے۔ پھر عمیر نے اپنا موبائل میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سونیا تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اس سے موبائل لے کر بات کرنا شروع کی تو سونیا نے سلام و دعا کے بعد شکوہ کیا کہ آپ نے کبھی رابطہ کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ میں نے کہا، میں مصروف آدمی ہوں اور خواہ مخواہ کسی کا وقت برباد نہیں کرتا۔ وہ اصرار کرنے لگی، ایک بار گھر آؤ، آپ کو خوش کر دوں گی۔ میں نے کہا کہ تم جانتی ہو میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں۔ کہنے لگی، تم آ جاؤ، کچھ نہ کچھ
تو کرنا ہی پڑے گا۔ بعد میں نے عمیر سے بات کی تو کہنے لگا چلو آج میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کافی دنوں سے باہر کی ہوا نہیں کھائی، اسی بہانے تھوڑا انجوائے ہو جائے گا۔ اسی وقت ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور سونیا کے گھر پیپلز کالونی پہنچے۔ طاہرہ، نائلہ اور ان کا چھوٹا بھائی اپنی ماں کے پاس ایک کمرے میں بیٹھے تھے۔ سونیا بھی وہیں آ گئی۔ ہم سب باتیں کرنے لگے۔ وہ لوگ عمیر کو اچھی طرح حالت میں دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سونیا نے مجھے ساتھ والے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ اس کمرے میں شمائلہ بیٹھی ہوم ورک کر رہی تھی۔ وہ 10th کی اسٹوڈنٹ ہے۔ میں اس کے پاس بالکل چپ کے بیٹھ گیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کھسکنے کی بجائے مسکرانے لگی اور پیار سے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے کہا شمائلہ کیا میں تمہیں کس کر سکتا ہوں؟ جناب جتنی آپ کی تعریف سنی ہے اور آپ جتنے خوبصورت ہو، کوئی بھی لڑکی آپ کو کس کرنے سے منع نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا شاید تمہاری بات زیادہ درست نہیں کیونکہ لڑکیاں میرے نزدیک نہیں آتی۔ کہنے لگی یقیناً وہ آپ کی باروب شخصیت سے متاثر ہو جاتی ہوں گی۔ میں نے اس کے گول مٹول گورے چٹے گال پر کس کی تو وہ جیسے مدہوش سی ہو گئی۔ کہنے لگی آپ کی سونیا نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ میں ان کی بات سن کے انکار نہیں کر سکی کیونکہ میں نے پہلی نظر میں ہی آپ کو پسند کر لیا تھا اور میری خواہش تھی کہ آپ مجھ سے دوستی کریں۔ میں دوستی سے زیادہ کچھ ہی خواہش مند ہوں۔ تو کہنے لگی جناب شمائلہ کا سب کچھ آپ کے سامنے حاضر ہے اور مجھے اپنے ساتھ لٹا کر انگلش کس کرنے لگی۔ اس کے گورے گورے چٹے گال سے چہرے پر چھوٹے سائز کی 3 شیپ لگے ہوئے گلابی ہونٹ چوستے ایسا لگ رہا تھا جیسے واقعی ان میں رس نکل رہا ہو۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی اتنی کانفیڈنٹ سے کس کرے گی۔ وہ بار بار میری زبان اپنے منہ میں لے رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو میرے ہونٹ اور زبان دونوں ہی کھا جاتی۔ میں اس کی کمر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آہستہ آہستہ نیچے جانے لگا۔ جب میں نے اس کے چوتڑوں کو چھوا تو اس کے منہ سے سسکاری سی نکلی۔ وہ زور سے میرے ساتھ چپک گئی۔ پھر میں نے اس کی گانڈ کو دونوں ہاتھ میں پکڑ لیا اور سہلانے لگا۔ ابھی میں نے اس کی ننگی نہیں دیکھی تھی پر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی وضع کیسی ہوگی۔ وہ کمال تھی۔ ایسی گانڈ ایسی تھی جیسے 2 کشن آپس میں ملا دیے گئے ہوں۔ پھر ہم تقریباً 1 گھنٹہ اندر رہے اور اس دوران میں نے کئی پوز بنا کر اسے چودا۔ کبھی وہ مجھ پر سواری کرتی اور کبھی میں اسے چودنے میں مزہ اتنا آیا کہ اسے چھوڑنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ ہم دونوں جب بھی لگائے لیٹے تھے کہ اچانک کھنکارنے کی آواز آئی۔ ہم دونوں یہ دیکھ کر سکتے میں آ گئے کہ سونیا کمرے میں بڑے آرام سے کھڑی ہے۔ ہمیں پریشان دیکھ کر کہنے لگی میں نے سب کچھ دیکھا ہے، میں کافی دیر سے یہاں کھڑی ہوں لیکن تم پریشان نہ ہو، میں سب سمجھتی ہوں۔ سونیا نے بتایا کہ اس نے چائے میں نیند کی دوائی ملا کر سب کو پلا دی ہے، اسی لیے عمیر سمیت سب سو رہے ہیں اور ہماری اس ملاقات کا کسی کو پتہ نہیں۔ تب مجھے پتہ چلا کہ سونیا نے ایک بار پہلے بھی شمائلہ کو ایسے ہی کسی سے دعوایا تھا۔ یہ شمائلہ کی دوسری بار تھی۔